معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر جان کائنات، روح کائنات، مالک کائنات، مختار کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مکرم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، خطبے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، اس کا مفہوم یہ ہے، رب تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے تم لوگ نا امید مت ہو، مایوس مت ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کی مغفرت فرمانے والا ہے، بے شک وہ بہت ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ ہم اور آپ سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر اللہ رب العزت کی وہ مہربانیاں ہیں، وہ انعامات ہیں، وہ بخششیں ہیں جو کسی بھی امت کے اوپر نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ کئی انبیاء کرام ایسے گزرے باوجود نبی ہونے کے، نبی عالم انسانیت میں افضل ترین انسان ہوا کرتا ہے، نبی کے مقام و مرتبے تک جو غیر نبی ہے وہ ہرگز پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو کئی انبیاء ایسے گزرے جنہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، مولا تو نے مجھے نبی بنایا، یہ تیرا فضل ہے، یہ تیرا کرم ہے، یہ تیری مہربانی ہے، لیکن کاش تو مجھے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا دیتا۔ تو یہ امت ایسی امت کہ انبیاء نے تمنا ظاہر کی، خواہش اور آرزو ظاہر کی، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ مولا تو مجھے نبی آخر الزمان کا امتی بنا دیتا۔ تو انبیاء تمنا کریں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہونے کی، یہ ایسی امت ہے کہ رب تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہیں اس امت کے اوپر، بے شمار بخششیں ہیں اس امت کے اوپر، بے شمار کرم فرمائیاں ہیں اس امت کے اوپر۔ پچھلی امتوں کا آپ جائزہ لیں، قوم بنی اسرائیل جب انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، جب ان کو توبہ کا حکم ہوتا ہے، قرآن کریم میں یہ الفاظ موجود ہیں، فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم۔ قوم بنی اسرائیل کی توبہ یہ تھی کہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ کس طرح سے توبہ کرو؟ اپنے آپ کو قتل کرو، قتل نفس، یہ ان کی توبہ تھی۔ ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا، یہ ان کی توبہ تھی۔ لیکن اس امت پر رب تعالیٰ کا کتنا احسان عظیم ہے کہ بندہ مومن رات کی تنہائیوں میں دل کی گہرائیوں سے بارگاہ مولا میں آنسوؤں کے چند قطرات ٹپکا دے، رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے تو بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف
माफ हो जाया करता है। ये इतना बड़ा फजल है इस उम्मत के ऊपर रब कदीर का। और ये जो सारे फजलो करम है सिर्फ इस बुनियाद पर है कि हम अल्लाह के हबीब के उम्मती हैं, अल्लाह को अपने हबीब से प्यार है, इसीलिए ये उम्मत भी प्यारी है अल्लाह की बारगाह में। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए बहुत दुआएं किया करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का आप मुताला करें। बवक्ते विलादत भी आपने अपनी उम्मत को याद किया और रात में खलवत के लम्हात में भी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं फरमाया करते थे, मगफिरत के लिए अरीज़े पेश किया करते थे। यहाँ तक कि शब मेराज जब बारगाहे कुद्स में हाजिर थे, कुर्ब की मंजिलों पर फायज थे, उस वक्त भी अपनी उम्मत को आपने फरामोश नहीं किया। उम्मत का वहां पर भी आप तस्किरा फरमा रहे हैं। वो नबी जो सारी जिंदगी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं करते रहे, मगफिरत की दुआएं मांगते रहे, यहाँ तक के हयात ज़ाहिरी से जब पर्दा फरमाया, आज भी वो उम्मत के लिए दुआएं करते रहते हैं, आज भी वो अपनी उम्मत से गाफिल नहीं है। रब तबारक व तआला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उम्मत से जब इतना प्यार करते हुए देखा तो इस उम्मत पर मज़ीद करम फरमाइयां हुई रब तबारक व तआला की, मज़ीद अल्ताफो इकराम हुए इस उम्मत के ऊपर। आप देखें ये हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआओं की बरकत है। रब तबारक व तआला यूं तो हर रात जब आखिरी पहर हुआ करता है रात का, आसमान दुनिया के ऊपर तजल्ली फरमाया करता है, उस वक्त खास इनामात का वक्त हुआ करता है। रात का जो आखिरी पहर, चाहे वो कोई भी रात हो, साल के तमाम दिनों में रात का जो आखिरी पहर होता है, रब कदीर आसमान दुनिया के ऊपर तजल्ली फरमाता है और तजल्ली फरमा करके इनामात की बारिशें बरसाया करता है। यही वजह है कि जो मुकर्रबीन बारगाह इलाही हुआ करते हैं, अल्लाह के मकबूल बंदे हुआ करते हैं, जो कुर्ब पाने वाले बंदे हुआ करते हैं, कुरान करीम में आता है वकानु कलीलन मिनल लैल मा यहजऊन व बिलअसहारि हुम यस्तगफिरून। उनका हाल ये होता है कि वो रातों को बहुत कम सोया करते हैं, बल्कि वो सहर के वक्त यानी जब रात का आखिरी वक्त हुआ करता है, सहर के औकात में रब तबारक व तआला की बारगाह में वो मगफिरत तलब किया करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, उसकी बारगाह से बख्शिश तलब करते हैं, माफी मांगते हैं, गुनाहों को दरगुजर करने की इल्तिजा किया करते हैं। तो जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं उनका तो ये हाल होता है, वो गाफिल नहीं होते बल्कि वो चाको चौबंद होते हैं। रात के आखिरी लम्हात में उठते हैं, इबादत करते हैं, रियाजत करते हैं, गिरिया वो जारी करते हैं, इस्तिगफार करते हैं, रब की रहमतों से वो अपना हिस्सा हासिल किया करते हैं। लेकिन हम जैसे गाफिल लोग जो हैं, पूरे साल का साल यूं ही गफलत में गुजर जाया करता है, हमसे ये सब नहीं हो पाता। रब तबारक व तआला का ये खुसूसी करम है इस उम्मत के ऊपर कि जो लोग गाफिल हैं उनके लिए रब तबारक व तआला ने साल में एक ऐसी रात मुतय्यन फरमा दी, 12 महीनों में एक ऐसा वक्त मुतय्यन फरमा दिया। यूं तो हर रात जब आखिरी पहर होता है तब रब तबारक व तआला की खास रहमतें मुतवज्जह होती हैं अहले जमीन की तरफ। लेकिन ये अभी जो आने वाली रात है शाबानुल मुअज्जम की 15वीं शब, जिसे शब बरात भी कहा जाता है, ये वो मुकद्दस रात है कि इसमें इस रात को तकसीम नहीं किया गया है कि रात के इन लम्हात में रब तबारक व तआला की रहमत मुतवज्जह होगी, नहीं, बल्कि जो ही सूरज गुरूब होता है शुरू से लेकर के रात खत्म होने तक अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसी रहमतें मुतवज्जह होती हैं। अल्लाह ताला 15वीं शाबानुल मुअज्जम की शब में रब तबारक व तआला तजल्ली फरमाता है आसमान दुनिया के ऊपर, उसकी तरफ से निदाएं दी जाती हैं, उसकी तरफ से ये सदाएं बुलंद की जाती हैं, हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई मगफिरत का तलबगार कि जिसको मैं बख्शिश अता कर दूं, जिसको माफी का परवाना अता कर दूं, हल मिन मुस्तरज़िकिन, है कोई रोजी में बरकत का ख्वाहिशमंद कि जिसके रिस्क में मैं बरकतें अता कर दूं। तरह तरह की निदाएं होती रहती हैं, तरह तरह की सदाएं बुलंद होती रहती हैं, उसकी रहमत आवाज देती रहती है अहले जमीन को, मुतवज्जह करती रहती है अहले जमीन को, और ये मामला जो होता है पूरी रात जारी रहता है। ये कौन सी रात है? ये शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात है जिसे शब बरात कहा जाता है। बरात का मतलब होता है छुटकारा, शब बरात का मतलब हुआ छुटकारे की रात, और ये ऐसी छुटकारे की रात है कि छुटकारे की सनद भी हमारे बुजुर्गों को मिली है। तारीख की किताबें उठा करके आप देखिए, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
جو بڑے ہی عادل گزرے ہیں، جن کا جو زمانہ تھا، جو انہوں نے سلطنت کی ہے، ان کا جو زمانہ ہے دور خلافت جو ہے، بعض علماء نے خلفائے راشدین میں ان کو بھی شمار کیا، یعنی طریقہ خلفائے راشدین پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عمل کر کے دکھایا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، اللہ اکبر، 15ویں شب ہے، عبادت میں مصروف ہیں۔ جب آپ عبادت سے فارغ ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پرچہ پڑا ہوا ہے، ایک پرچہ رکھا ہوا ہے۔ اس پرچے کو جب اٹھاتے ہیں، کھول کر کے دیکھتے ہیں تو اس میں نور سے لکھا ہوا ہے کہ یہ برات نامہ ہے اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے بندے عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز کے لیے۔ اللہ اکبر، برات نامہ تحریری طور پر گویا کہ سند کے طور پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل رہا ہے اس مبارک رات میں۔ تو یہ رات شب برات کہلاتی ہے۔ چند ہی دن باقی ہیں، جمعرات کا دن گزر کر کے جو رات آئے گی وہ 15ویں شب ہوگی، اور یہ بڑی متبرک شب ہے، اسے ہرگز ہرگز فضول کاموں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ رات عبادات کی رات ہے، یہ رات بخشش طلب کرنے کی رات ہے، یہ رات بارگاہ مولا میں گڑ گڑانے کی رات ہے، یہ رات تلاوت قرآن کریم کی رات ہے، یہ رات عبادات کی رات ہے۔ اس رات کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی خصوصی عبادات کی ہیں اس رات میں۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ایک روایت ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میں نے دیکھا کہ اس رات میں 14 رکعت نماز ادا فرمائی۔ کتنی؟ 14 رکعت۔ اور 14 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد 14 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، 14 مرتبہ قل هو اللہ پڑھا، 14 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور 14 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھا، اور سورہ توبہ کی آخری آیت جو ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کی تلاوت کی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا اس تعلق سے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، جو شخص اس رات میں ہماری طرح سے اس طرح سے 14 رکعت نماز پڑھے گا اور پھر اس طرح سے یہ سورتیں اور آیتیں پڑھے گا تو اس کو 20 مقبول حج کا ثواب ملے گا اور 20 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ یہ روایت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے۔ اسی طرح سے خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا، انیس الواعظین میں غالباً یہ روایت موجود ہے۔ خاتون جنت فرماتی ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب میں جو شخص 8 رکعت نفلی نماز پڑھے، ایک سلام سے 8 رکعت، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے، اور ہر 2 رکعت پر قعدہ، یہ تو ضروری ہوگا، ایک ساتھ بھی اگر 8 رکعت کی نیت باندھی تو ہر 2 رکعت پر قعدہ ہوگا، 8 رکعت مکمل ہونے پر پھر سلام پھیرا جائے گا۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھنی ہے۔ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس مبارک رات میں جو شخص یہ نفلی نماز پڑھے اور پڑھنے کے بعد اس کا ثواب مجھے ہدیہ کر دے، یعنی مجھ کو ایصال ثواب کر دے، مجھے یہ ثواب بہت زیادہ پسند ہے، میں ضمانت دیتی ہوں اگر وہ صاحب ایمان ہے تو جنت میں اس کو لیے بغیر میں قدم نہ رکھوں گی۔ تو اتنی بڑی فضیلت اس نماز کی ہے۔ اسی طرح سے مفتاح الجنان میں ہے، یہ چند اعمال ہیں جو میں ذکر کیے دے رہا ہوں، اللہ رب العزت توفیق دے تو آپ حضرات اس پر عمل کریں۔ چند دن باقی ہیں، اس کو ذہن نشین رکھیں۔ غروب آفتاب سے پہلے یعنی 14 شعبان المعظم کو جمعرات کا دن ہوگا، سورج ڈوبنے سے پہلے جو شخص 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے اور 100 بار درود پاک پڑھے،
مفتاح الجنان کی یہ روایت ہے، 100 بار درود پاک پڑھے اور 40 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے 40 برس کے گناہ معاف فرما دے گا اور 40 حوریں اس کی خدمت کے لیے عطا فرمائے گا۔ تو یہ اتنا بڑا ثواب ہے۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ، بعض علماء فرماتے ہیں کہ سن ہجری 2 میں آیت درود جو ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وہ شعبان المعظم کی 15ویں شب میں نازل ہوئی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسی شعبان کے مہینے میں 15ویں شب میں آیت درود کا نزول ہوا، تو اس لیے یہ مہینہ جو ہے ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اس میں وہ درود پاک کی کثرت کرتے رہتے تھے، درود پاک کثرت کے ساتھ وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اس مہینے میں خصوصی طور پر درود پاک کی بھی کثرت کرنا چاہیے، کیونکہ آیت درود کے نزول کا یہ مہینہ ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو درود پاک بھیجنے کا حکم دیا گیا قرآن کریم میں، وہ آیت کریمہ بعض روایات کے مطابق اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ تو ایک تو یہ کہ درود کی کثرت کریں، دوسرے یہ قبرستان جانا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے، متعدد روایات ہیں اس سلسلے میں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان المعظم کی 15ویں شب میں جنت البقیع مدینہ منورہ کا جو قبرستان ہے اس میں آپ تشریف لے گئے۔ تو قبرستان جانا یہ بھی سنت ہے، اور ایک خاص چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے مرحومین کی جو روحیں ہیں وہ اس مبارک رات میں بھی اپنی دہلیز پر، اپنی چوکھٹ پر آیا کرتی ہیں۔ کچھ مخصوص اوقات ہوتے ہیں، مخصوص ایام اور مخصوص راتیں ہوتی ہیں کہ جن میں مرحومین کی روحیں اپنے اپنے گھروں میں آیا کرتی ہیں۔ تو انہیں مخصوص اوقات میں یہ رات بھی ہے کہ مرحومین کی ارواح گھروں کو آتی ہیں، اگر انہیں ایصال ثواب کیا جائے، تحفہ دیا جائے، ان کے نام سے نظر و نیاز کی جائے، وہ خوش ہو کر کے دعائیں دیتی ہوئی واپس جایا کرتی ہیں۔ لیکن اگر ایصال ثواب نہ کیا جائے، یوں ہی ان کو واپس جانا پڑے، ان کے نام سے نظر و نیاز نہ کی جائے، تو جب وہ واپس ہوتی ہیں ارواح تو غمگین ہو کر کے واپس جاتی ہیں، مایوس ہو کر کے وہ واپس جایا کرتی ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کا بھی لحاظ رکھنا ہے کہ اس مبارک رات میں جہاں ہم بزرگان دین کے لیے ایصال ثواب کریں، وہیں اپنے مرحومین کے لیے بھی ایصال ثواب کا خاص اہتمام کریں، کیونکہ اس رات میں ہمارے مرحومین کی روحیں ہمارے دروازے پر، ہماری چوکھٹ کے اوپر آتی ہیں۔ کچھ ملتا ہے انہیں تو وہ خوش ہو کر کے دعائیں دیتی ہوئی جاتی ہیں، کچھ اگر انہیں نہیں ملتا ہے وہ مایوس اور غمگین ہو کر کے، ملول ہو کر کے وہ واپس جایا کرتی ہیں۔ تو اپنے مرحومین کو آپ رنجیدہ نہ کریں اس رات میں، بلکہ ان کی خوشی کے لیے آپ ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ قبرستان جائیں، اپنے مرحومین کے لیے جہاں مغفرت کی دعا کریں، وہیں عامۃ المسلمین کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں۔ اور قبرستان میں جا کر کے دعائیں مغفرت کرنا یہ بھی بڑا نیک عمل ہے، سب کے لیے، تمام مومنین و مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، سب کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے جتنے مومنین و مومنات ہیں۔ تو ایک یہ بھی اس مبارک رات کا عمل ہے کہ قبرستان جائیں۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے آپ سے طاؤس یمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کہ حضور والا آپ یہ 15ویں شب جو ہے کس طرح سے بسر کرتے ہیں، آپ کے معمولات کیا ہوتے ہیں؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس رات کے 3 حصے کرتا ہوں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ رات کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصے میں اپنے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب خوب درود اور سلام بھیجو۔
تو اس آیت پاک کے اوپر عمل کرتے ہوئے رات کے ایک حصے میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم پر میں درود بھیجتا ہوں اور ایک حصے میں میں استغفار کرتا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اور یہ اس لیے ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہے ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا اس حال میں کہ وہ استغفار کر رہے ہوں، مغفرت طلب کر رہے ہوں۔ تو اس آیت پر عمل کرتے ہوئے رات کے ایک حصے میں میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، بخشش طلب کرتا ہوں، اور رات کا جو ایک اور بقیہ حصہ ہوتا ہے اس میں میں عبادت کرتا ہوں، یعنی نوافل پڑھتا ہوں، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے اور حکم ہے کہ وسجد واقترب، کہ اے میرے بندو سجدہ کرتے جاؤ اور میرا قرب حاصل کرتے جاؤ، میرے قریب ہوتے جاؤ۔ تو اس آیت پر عمل کرتے ہوئے رات کے ایک حصے میں میں نفلی عبادات کرتا ہوں، تو 3 حصوں میں سے ایک حصہ درود پاک کے لیے، ایک حصہ استغفار کے لیے اور ایک حصہ نفلی عبادات کے لیے۔ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا، اس طریقے پر بھی عمل کریں، یہ بھی بڑا مؤثر طریقہ ہے، یہ بھی بڑا بااثر طریقہ ہے، اس طریقے پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرکیف یہ نورانی اور متبرک رات بڑی برکتوں کی رات ہے، اور اسی میں سال بھر پیش آنے والے امور جو ہوتے ہیں متعلقہ فرشتوں کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ کس کے یہاں ولادت ہونی ہے، کس کے یہاں انتقال ہونا ہے، کون اس سال حج کرے گا، اس طرح سے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اور جس فرشتے سے وہ معاملات متعلق ہوتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ پورے سال بھر کی فہرست اس فرشتے کے حوالے کر دیا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں ارشاد ہوا فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام، ہر حکمت والا امر اسی میں بانٹا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کو پوری فہرست دے دی جاتی ہے کہ پورے سال میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ اسی وجہ سے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی روزہ رکھا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ جب فرشتے میرے متعلق لکھیں، یعنی ان کو سونپا جائے، دیا جائے، تو اس حال میں ہو کہ میں روزے سے ہوں، روزے سے ہونے کی حالت میں یہ چیزیں لکھی جائیں، فرشتوں کو سونپی جائیں، تو یہ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو رغبت دلانے کے لیے ارشاد فرمایا ہے، ورنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی فرشتہ اگر آپ کا کسی چیز میں نام لکھے تو نام لکھنا یہ اس کے لیے شرف کی بات ہے، یہ اس کے لیے عزت کی بات ہے۔ بہرکیف اپنی امت کو ترغیب دلانے کے لیے، رغبت دلانے کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ جو متبرک دن ہے اس میں روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ 15 شعبان المعظم کو بہتر یہ ہے کہ 14 کو بھی رکھے اور 15 کو بھی رکھے، تو 2 روزے ایک ساتھ ہو جائیں گے۔ ایک ساتھ رکھنا 2 روزے نفلی جو ہے یہ افضل قرار دیا گیا ہے، بلکہ اگر اس میں ایک روزہ اور ملا لے تو بہت ساری فضیلتیں اور برکتیں انسان حاصل کر سکتا ہے۔ 13, 14, 15 یہ 3 روزے ہو جائیں گے۔ ایام 20 کے جو روزے ہوتے ہیں وہ انہی تاریخ میں ہوتے ہیں کہ ہر اسلامی مہینے کی 13, 14, 15 تاریخ، تو یہ 3 روزے جو ہوتے ہیں یہ ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں، ان کا بہت بڑا ثواب ہے، اجر عظیم ہے 3 روزے ایک ساتھ رکھنے میں۔ تو اگر کوئی 3 روزے ایک ساتھ رکھے تو ایام 20 کے بھی یہ روزے ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ شعبان المعظم کے بھی یہ روزے ہو جائیں گے۔ اور خاص طور سے جو فضیلت آئی ہے بزرگوں سے منقول ہے ماہ شعبان میں 3 روزے رکھنے کی، تو وہ فضیلتیں بھی حاصل ہو جائیں گی۔ الغرض اگر 3 روزے رکھ لیے جائیں تو کئی طرح کی فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی۔ تو بہرکیف روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، عبادات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اس رات کو لغویات اور فضول چیزوں میں ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے ہمارے نوجوان ہیں جو طرح طرح کی فضول حرکتیں کرتے ہیں ایسے موقع پر۔
ایک چیز ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جو مبارک لمحات ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی جانب سے خصوصی انعامات کے اوقات ہوتے ہیں، ان میں اگر بندہ مومن شرارت پر آمادہ ہو تو گویا کہ وہ غضب الہی کو دعوت دے رہا ہے۔ عام دنوں میں بھی اگر کوئی فضول حرکت کرے تو وہ فضول ہے، وہ بھی غلط ہے، لیکن مبارک رات میں، برکت والی رات، مقدس رات، اس میں خرافات کرنا یہ گویا کہ غضب الہی کو دعوت دینا ہے۔ دوسرے اوقات میں فضول کاموں سے کہیں بڑھ کر کے اس رات میں فضول کام کرنا یہ غلط ہے، یہ تو ہر دن غلط ہے، لیکن اس رات میں کرنا یہ مزید غلط ہے، اللہ کے غضب کو گویا کی ایک طرح سے دعوت دینا ہے اور متبرک رات کی حرمت کو پامال کرنے کے مترادف ہے۔ لہذا لغویات سے اور فضول کاموں سے بھی اس متبرک رات میں پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک خاص چیز وہ آپ حضرات سماعت فرما لیں، یہ تو ہمیشہ کے لیے مسئلہ ہے جس کے ذمے قضا نمازیں باقی ہیں۔ قضا نمازوں کے بارے میں پرسش ہوگی، اگر آپ نے نہیں پڑھا، آپ کے ذمے باقی ہیں، میدان محشر میں پوچھا جائے گا۔ جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، باضابطہ ان کا حساب کتاب ہوگا۔ نوافل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، حساب کتاب نہیں۔ تو جن کے ذمے قضا نمازیں باقی ہیں، فرائض اور واجبات ذمے میں ہیں، تو ان کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ پہلے وہ قضا نمازیں مکمل کریں، کیونکہ ان کا حساب و کتاب ہے، نوافل کا حساب و کتاب نہیں۔ نوافل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے نفلی نماز یہ کیوں نہیں پڑھی، لیکن فرائض اور واجبات کے بارے میں آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا، عذاب ہوگا اور اس کے بارے میں پرسش ہوگی اگر آپ نے نہیں پڑھا۔ تو قضا نمازیں یہ نوافل پر مقدم ہیں، اس لیے قضا جتنی جلد ہو سکے ہر انسان کو ادا کر لینا چاہیے۔ ذمے میں جتنی بھی نمازیں ہیں آدمی پہلے ان کو ادا کرے، پھر نوافل پڑھے تو نوافل کی برکتیں اس کو ملیں گی۔ رب قدیر ہم سب کو مبارک اوقات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادات کی توفیق عطا فرمائے، سنت و شریعت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔